ہجرت کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا فرمائی ہیں، اور جب بھی آپ نماز ادا کرتے دل کے اندر ایک خواہش ہوتی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے۔ ایک دفعہ یہی چاہت، یہی امید لیے نماز ظہر ادا کر رہے ہیں، اور دل میں خیال ہے کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ وہ ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ بس دل میں یہ خیال ہے، نماز ظہر کی ادائیگی ہو رہی ہے، اسی خیال کو لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف اپنا رخ بلند کرتے ہیں۔ یہ حضور کی یہ ادا اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ہم ان قریب وہی قبلہ بنا دیں گے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی رضا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اس بات کے اوپر بڑا پیارا کلام لکھتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی قبلہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے نماز ظہر کے اندر حکم دیا محبوب اپنا چہرہ پھیر دیں۔ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ابھی 2 باقی ہیں۔ نماز کے اندر ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیرتے ہیں، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔